ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. قرآن جو کتاب ہے اللہ کی، اس میں نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تمام انبیاء اور رسول، یہ اللہ کے وہ پہلی بات تو سفارش جو ہے تمام اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد جتنے انبیاء ہیں نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک، وہ اللہ کے احکامات اور وہ ہدایت کے لیے ہمارے لیے بھیجے گئے. اس ہدایت کو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو اس میں جو مشکلات آتی ہیں آدمی کو فالو کرنے میں، اور صحیح فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے لیے پھر یہ پیغمبر سفارش کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ کریں جو پیغمبروں نے، جو اللہ نے احکامات بیان کیے، اور سفارش کر دے کوئی پیغمبر یا کوئی شخص جس کو اللہ اجازت دے، وہ آپ کی قبول ہو جائے، آپ کی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے کہ صحیح بات کے لیے سفارش اگر پیغمبر کرے تو وہ قبول ہوگی. اگر وہ شخص کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ کوئی سفارش کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، سٹرائیو کر رہا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ جانتا ہے کہ واقعی وہ اسی راہ پہ چل رہا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اس دنیا میں اچھی زندگی اور قیامت کے روز آخرت میں جنت، اللہ کی رضا بندگی، رضا مند ہو جائے اللہ. اس کے لیے وہ کوشش میں ہے، تو اس کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے، اور کریں گے، رسول کرتے آئیں. اور اللہ نے بتایا کہ آگے اس کی کلیریفیکیشن کر دی سورہ النساء 4 کی 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور ہم نے رسول کو نہیں بھیجا سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اور جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر وہ تیرے پاس آتے بس اللہ کی بخشش چاہتے اور رسول ان کے لیے بخشش چاہتا، تو وہ ضرور اللہ کو لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوتا. اب یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے واضح طور پہ، ہم نے جو رسول سے بھیجا اس لیے کہ وہ اطاعت کی جائے، اس کو مانا جائے. دیکھیے الٹیمیٹلی سفارش جب ہوگی جب آپ رسول کو مانیں گے، کیا کہ اطاعت کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے. اللہ نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، قرآن کے اندر بات کہیں تو آپ کو اطاعت کرنی ہے. یہ سفارش کا طریقہ بتا رہا ہوں میں، جیسے بتا دیا یہاں پر کہ وہ بخشش چاہتا، انہوں نے منہ اپنے سر پھیر لیے. یہاں کہتے ہیں رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. لیکن کیا ہوا، اگر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر وہ تیرے پاس آتے اور فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے بخشش چاہتے، تو رسول استغفار کرتا ان کے لیے، بخشش چاہتا رسول کے لیے، تو ضرور اللہ تعالیٰ لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوتا. یہ واضح سمجھیں کہ اگر آپ اور ہم سب یہ میک شور کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات میں، اور رسول بھی، مطلب یہاں تو ایک رسول کا ذکر ہے مگر ایک جنرل میں بات بتا رہا ہوں، رسول جب بھی کوئی آیت میں بات کہی جا رہی ہے اس کو آپ اپنائیں تو سمجھے آپ کی بخشش اور سفارش ہو رہی ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو بخشش اور سفارش کیسے ہو جائے گی؟ یہ بالکل سمپل سی بات ہے. یہ کوئی عام دنیا میں سفارشی جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کی جاتی ہیں جو نااہل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ایسا نہیں چلے گا. اللہ کی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب اس میں جو انسان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف آ رہی ہیں اور مشکلات پیش کر رہا ہے، اس کو صبر کر کے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے لیے سفارش ہے. مگر اس کا ڈائریکشن سے سیدھا ہے، صراط مستقیم پر ہے. وہ آپ دیکھیے گا، یہ نہیں ہو رہا کہ مطلب کچھ کاروبار نہیں رہا، ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دے. میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص برائی یا کوئی غلط کام کرے تو دنیا اور آخرت میں رسول سے کس طرح شفاعت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غلط کر لیتا ہے تو اس کی رسول کیسے شفاعت کریں گے. تو وہ میں نے آپ کو قرآن میں بتایا تھا کہ
ان جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں جو ایمان لاتے ہیں صحیح کرتے ہیں یہ سب ہے نا، لیکن اس کا اب آپ فرض کیا آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ نے غلط کری. اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے اور آپ کو آیات کی وضاحت ہو جائے، مثال کے طور پہ میں ایک مثال ہی دیتا ہوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا قریب نہیں جاؤ، یہ فاحشہ ہے، برائی کا راستہ ہے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا، اب آپ سے ہو گئی غلطی، استغفر اللہ ایسی بات. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سورہ توبہ 9 کی 102 میں آیت میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں بھی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا، جنہوں نے صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا، خلوت کر لی. ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل بھی کر رہے ہیں اور برے عمل بھی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو آپس میں ملا رکھا ہے کہ میں اچھا بھی کر رہا ہوں برا بھی کر رہا ہوں، اور ملا لیا ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک لوٹنے والا رحم کرنے والا. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، ان کے مال سے صدقہ لے لو، تُطَہِّرُهُمْ، تم تاکہ ان کی طہارت کرو، وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے پاس صلاۃ قائم کرو. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، بے شک رسول کی صلاۃ جو ہے وہ لوگوں کے سکون بن جائے گی. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیے رسول سے کہا جا رہا ہے، اب آپ کو پتہ کہ میں نے یہ زنا کر لیا. اب آپ نے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی اور آپ نے پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. جب آپ نے پڑھی تو یہ ایکچولی تو اللہ کا کلام ہی ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اب آپ رکوع میں گئے اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اس بات پر جو آپ اللہ نے منع کیا تم مت جاؤ. تو آپ نے اس آیت کی بیس پر کہ آپ سے یہ غلطی آئیڈینٹیفائی کری آیت سے، خود بخود نہیں سمجھ لے کہ میں گناہ گار ہوں. نو، یہ آئیڈینٹیفائی کہ یہ جوا یا یہ زنا یا یہ بات فلانی آیت میں لکھا، اس کو یاد کر کے نماز میں دہرایا. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ رسول کی طرف سے آپ کو مشورہ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں اس کے آگے آپ نے رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور اس کو اس حد تک پریکٹس کیا اس آیت کو، تاکہ وہ آپ کے ذہن میں جب بھی خیال ہے، آپ پتہ 5 ٹائم جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور روک رہے اپنے آپ کو اس بات سے جس بات کی آپ نے اعتراف کیا، جو اعتراف کیا تھا. وَآخَرُونَ تَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، جو گناہ کو اعتراف کیا انہوں نے. تو اب خود میں اب پھر صدقہ بھی دیں، آپ صدقہ بھی دیں، اور تاکہ طہارت کرے گا رسول اور تزکیہ کر دے گا. تو یہ میں نے کیا کیا، وہ آیت یاد کی جو میری غلطی کے ڈائریکٹ کانٹرڈکشن میں، اس آیت کو میں نے یاد کیا، تاکہ وہ آیت میرے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں آیت ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے؟ ہمارے ذہن میں اللہ کی آیت، یعنی اگر اس کی بارے پتہ ہو، جیسے جوا ہے اور نشہ ہے وہ پتہ ہو، یا اور بہت سی باتیں بتاتے چلوں، یہ پتہ ہو وہ پتہ ہو، تو آپ اس کے لیے اس کو یاد کر کے نماز میں دہرائیں گے تو کنٹرول ہوگا. تو اس لیے وہ تذکرہ ہو جائے گا، طہارت ہو جائے گی. آگے اسی آیت میں پڑھ رہا ہوں میں، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ آیت جو اس کے کانٹرڈکشن میں تھی وہ دہرا رہے ہیں نماز میں، اس کے آگے آپ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اور معلوم بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اور صدقہ بھی دے دیا آپ نے. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، یہی لکھا ہوا ہے. اور پھر آگے وارننگ بھی دی، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور کہہ دے کہ عمل کرو، پس ان قریب اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے اعمال دیکھیں گے. ان قریب تم غیب کے علم کی اور گواہی کے علم کے رکھنے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں پیشن گوئی کرے گا اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. اب آپ نے جب یہ کرا، صدقہ بھی دے دیا، آیات بھی تلاوت کر رہے ہیں صلاح کے اندر، اب آپ کے جو سرکل میں ایمان والے ہیں، اللہ بھی نوٹ کر رہا ہے آپ کو، رسول بھی نوٹ کر رہا ہے، اور ایمان والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ دوبارہ گناہ نہ کریں. تو ایک طرح سے آپ پہ پابندی ہو گئی. آپ کو پتا ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایمان والے بھی مجھے نوٹ کر رہے ہیں جو اس کا میں نے صدقہ دے کے طہارت کر کے صحیح کیا تھا. تو یہ آپ پہ پابندی ہو جائے گی تو آپ کو
فائدہ ہو جائے گا. مطلب اس پہ جو آپ نے سوال کیا تھا اس چیز سے آپ باہر نکل آئیں گے جس چیز آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ نے غلطی کا اعتراف کیا. اب ایک آیت بس اور پڑھ رہا ہوں, سورہ مجادلہ میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر فرض کری کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس غریب آدمی ہے اور صدقہ وہ دے نہیں سکتا, ایسے ہے بہت سے لوگ, صدقہ وہ دے سکتے ہیں جو مطلب حیثیت دار ہے, تو ان کے لیے اللہ نے ایک طرح سے اسی سچویشن تو یہی ہے ساری, لیکن ان کے لیے ایک وہ رکھی ہوئی درگزری, وہ میں پڑھ دیتا ہوں آیت, اس کی 13 آیت ہے 58 کی مجادلہ کی. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. کیا تمہیں ترس آتا ہے کہ تم آگے بھیجو اپنے مشورے کے لیے صدقات جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, جو ان کے پاس ہے وہ تو دے رہے ہیں. آگے لکھا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر ان کے پاس نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے, بس تم ہرگز نہیں کرو گے, جب تم ہرگز نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر لوٹے گا, بس نماز صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ اور جواز پیش کرو. بس اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ صدقہ نہیں دے سکتا تو اس کو لگا ہے وہ صلاۃ قائم کرے, جو بتایا میں نے آپ کو, صلاۃ قائم کرے اور جواز پیش کرتا رہے اس برائی کا. جس زکوٰۃ جو ہے نا عربی میں صدقہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے پیسے, اور زکوٰۃ جو ہے وہ جواز ہے جس کا آپ نے جواز دیا. مثال کے طور پہ آپ نے جو آیت میں نے بتایا وہ پڑھی, اب لوگوں نے آپ سے پوچھا کیا وہ بھائی تم وہ غلط حرکت ہے کیا کیا, تو آپ نے کہا دیکھیے بھائی فلانی آیت میں لکھا ہوا تھا سورہ 17 سورہ الاسراء اس کی 32 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اب میں نے کیا کیا, اس پہ صلاۃ قائم کر رہا ہوں, میں اسی بار بار پڑھ رہا ہوں یہاں تک کہ اس پہ مجھے کنٹرول ہو گیا. میں نے صدقہ بھی دے دیا, اور اگر صدقہ نہیں بھی دے سکتے تو میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں اور جواز دے رہا ہوں. جواز کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی تھی, میں نے یہ چیز کیا اور میں اب یہ کر رہا ہوں, یہ آپ نے جواز دے دیا. تو یہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ایمان والے, اللہ اس کا رسول اور ایمان والے آپ پہ ایک طرح سے وہ کہتا ہے نا ایمان والے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں, ولی ہے, سورہ انفال کے اندر ہے نا. تو وہ ہم ایک دوسرے, یہ نہیں کہ ہم آپ پہ کوئی نگاہ رکھ رہے ہیں کہ آپ, مطلب یہ کہ آپ نے ایک چیز کوشش کی صحیح کرنے کی, تو ایک دوسرے کے ایمان والے ایک دوسرے ولی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے یعنی صحیح کرنے کا.